تو ہیلو جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں اپنے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہی ہوں کھانے سے۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کھانا بنایا جائے پہلے۔ تو بس آج کل بہت الجھن چل رہی ہے، لائٹ کی پرابلم چل رہی ہے، اس لیے ولاگ جو ہے نا میرا وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا۔ تو باقی تو سب باتوں بس ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ تو آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خداوند کے فضل و کرم سے میں تو خیریت سے ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ اور باقی یہ ہے کہ میں اپنے سارے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو بھی میرے نئے سبسکرائبر ہیں جو مجھے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے ان پیارے کمنٹس کی وجہ سے اور آپ کے ان پیار بھری چیزوں کی وجہ سے ہی میں جو ہے نا وہ روز ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں۔ حالانکہ کبھی کبھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روز ہی ولاگ بناؤں۔ تو یہاں دیکھے ڈھیر سارے برتن، اور میں ان برتنوں کے ساتھ ایسے جیسے بندہ جھگڑا کر رہے ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی دھو رہی تھی، کیونکہ لائٹ کا بہت ایشو چل رہا ہے۔ پوری کراچی کا یہی حال ہے کہ لائٹ تو بالکل ہی کم کر دی ہے، گورنمنٹ نے بہت کم کر دیا لائٹ، بالکل ہی آنا جو ہے نا وہ بس 2-4 گھنٹے آتی ہے، اور 2-4 دن جو ہے نا وہ غائب رہتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑے تھوڑے پانی سے ہی، لائٹ نہیں تھی تو تھوڑے تھوڑے پانی سے ہی میں برتن دھو رہی تھی۔ اور باقی یہ ہے کہ کل گھوم گھوم کے ہم لوگ اتنا تھک گئے کہ بس مزہ بھی بہت آیا، لیکن یہ ہے کہ کل کافی ہم نے انجوائے کیا۔ اور ہم لوگ جس جگہ بھی گئے تو کافی نا ایسے مائنڈ آپ کا فریش ہو جاتا ہے، اگر آپ اسی طرح تھوڑا سا اپنا جو آؤٹنگ ہے نا وہ کر لیا کرے نا، تو بہت مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن نا آپ کے اندر ویسے ہی بہت انرجی آ جاتی ہے، آپ کی جو ٹینشن فری ہو جاتی ہو آپ، بس یہی ہوتا ہے کہ چلو ایک دن اگر ہم نے گھوم لیا تو دوسرے دن جو ہے نا وہ اچھے سے کام کر سکے۔ تو برتن تو میں ایسے ہی دھو رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں ویسے تو برتن اتنے جمع نہیں ہونے دیتی، لیکن پانی کی وجہ سے نا برتن بہت جمع ہو گئے تھے۔ تو پھر میں نا یہاں پہ نیچے بیٹھ کے دھو رہی تھی، کیونکہ کھڑے کھڑے اتنا زیادہ پھر نا کمر دکھنے لگتی ہے، اگر اتنے برتن آپ کھڑے کھڑے دھوتے ہو نا تو پھر بہت زیادہ نا وہاں پہ جگہ بھی کم ہوتی ہے، سنک پہ چھوٹا سا کچن ہے تو وہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے، تو یہاں پہ میں آرام سے دھو لیتی ہوں۔ تو میں نے آج بس ایسے ہی گوشت بنایا تھا، تو یہ ہے کہ بچے جو ہے نا، میں نے کل چنے بنائے تو بچے تو بالکل بھی چنے نہیں کھاتے نا، تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کی وجہ سے نا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نا آج بس ایسے ہی میں نے پھر آلو گوشت ہی بنا لیا۔ میں نے سوچا چلو بچے تو کھائیں گے شوق سے، ورنہ پھر نہ باہر سے ان کو لا کے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، وہ بالکل بھی نہیں کھاتے۔ تو بس بچوں کے لیے یہ ہے کہ بے شک جتنا مرضی انسان ان کو کرے نا، پھر بھی یہ ہے کہ ان کے لیے کرنا پڑتا ہے، ان کو جو بھی ان کی پسند کا کھانا ہے وہ دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر تو بچے ایسے ہی بس منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کی پسند کا کھانا نہیں ہو تو پھر وہ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں میں ایک سے دوسرے پانی سے، دوسرے پانی سے تیسرے پانی سے، کیونکہ مجھے نا ایسے برتن دھونا نہیں آتا، مجھے بہت مشکل لگتی ہے اس طرح سے برتن دھونا نا، میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ہماری ان مشکلوں کو آسان کرے، خدا ہمیں زندگی اور تندرستی دے کہ ہم لوگ ان مشکلوں سے نکل سکیں، کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے، روز بروز جو ہے نا لائٹ وہ مسئلہ کری، اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سوچا لائٹ تو ہے نہیں تو اتنا لمبا چوڑا میں کام نہیں کر پا رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو اپنے تھوڑی دیر اپنے آپ کو دیں، اور تھوڑی دیر جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو میں نے ہیئر ڈرائی کیا اور فیشل کیا، اور یہاں پہ بھی میں نے تھوڑے سے پانی سے نا اچھے سے یہاں سے موپ لگا کے پہلے اچھے سے دھویا، پھر یہاں پہ نا اچھے سے خشک کر دیا موپ سے، کیونکہ پانی کم ہوتا ہے تو پھر کام بھی پھر بس ہمارا ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی کام کرنے کی نا بہت الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شکر ہے خدا کا، ویسے لائٹ تو آ گئی تھی، پھر 2-4 گھنٹے بعد لائٹ تو پھر آ گئی تھی، یہ میں جب کام کری تھی نا، تو شکر ہے میرا کام بھی ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے پانی وغیرہ اپنا جو ہے نا وہ بھر کے رکھ لیا، تاکہ پانی اگر آپ نے بھرا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نا اپنا کام آرام سے کر لیتے ہو۔
تو اگر پانی نہیں ہوگا تو کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میں موپ لگا رہی تھی، میں نے کبھی اتنا موپ لگایا نہیں، تو مجھے نا اس کا تجربہ نہیں ہے، موپ لگانے کا بالکل بھی نا آئیڈیا نہیں ہے مجھے۔ میں آہستہ آہستہ سے سیکھ رہی ہوں کہ کیسے موپ لگاتے ہیں۔ میں ہمیشہ پوچے ہی لگاتی ہوں کیونکہ یہ کافی وزنی ہوتا ہے نا، تو اس کو چلانا نا بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ یہ جو موپ ہے نا، آہستہ آہستہ میں اس کو چلانا سیکھ رہی ہوں۔ ویسے یہ ہے کہ اس سے جلدی جلدی آپ کا کام جو ہے نا وہ نپٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ دیکھیں میرے ڈراز وغیرہ کی میں نے سیر صفائی وغیرہ کی تھی، اور پھر یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنے یہ مسالے میں پیس رہی تھی نا یہاں پہ، تو میں نے اچھے سے نا پھر گرم مسالہ وغیرہ پیس کے رکھ لیا۔ اور میں نا یہ مسالہ جو پیستی ہوں نا، یہ کالی مرچی جو میں نے ڈالی، اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیرہ اور سوکھا دھنیا، یہ 3 چیزوں کو نا میں پیس کے رکھ لیتی ہوں، تاکہ پھر نا یہ آرام سے آپ نا اوپر سے تھوڑا سا اس کو ڈالتے ہو نا، تو پھر یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے کھانے میں۔ تو میں یہ 3 چیزوں کو نا ایسے ہی میں ڈال کے نا اس کو گرائنڈر کر لیتی ہوں، اور اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتی ہوں، تو اس سے نا میری کھانا جو ہے نا بہت اچھا بن جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا، اور یہ اچھے سے پس گیا تھا۔ اور ساتھ ہی میں نے پھر اپنا ادرک لہسن بھی تھوڑا سا ہی بنایا تھا، کیونکہ فریج لائٹ نہیں ہوتی نا، تو فریج میں آپ کے لیے نا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ فریج میں اس کو رکھتے ہو تو زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر میں نا بہت کم ہی بنا رہی تھی، بس 2-4 دن کا میں نے بنایا، زیادہ نہیں بنایا، تاکہ میرے نا 2-4 دن اچھے سے گزر جائے۔ کیونکہ اگر زیادہ بنا کے رکھو گے نا تو پھر لائٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے نا بہت کم سائز کو بنایا ہے، اور یہاں پہ میں اس کو اچھے سے بلینڈر کر رہی تھی۔ تو میں نے اس کو اچھے سے بلینڈر کیا جگ میں ڈال کے، اور اس کو پھر نا میں نے مشین کو بھی آن کیا، اور یہ تھوڑا سا نا اوپر سے وہ اڑ رہا تھا، تو میں نے اس کے اوپر بھی ڈھکن دے کے نا اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے رکھ لیا۔ تو اس سے نا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی بنا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو نا، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ بلینڈر کر کے اس طرح۔ کیونککہ میری لائٹ بھی نہیں آتی اتنے دن، تو مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے نا پھر بنانے کا۔ تو میں ایسی جو بالکل بجلی والے کام ہوتے ہیں نا، وہ میں بہت جھٹ پٹ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ لائٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اب ساتھ میں کھانا وغیرہ بنا کے یہ ہے کہ ساتھ ہی دیکھوں گی کہ ایک آدھے دن میں کپڑے بھی دھو لوں، کیونکہ یہ بہت پھر نا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر لائٹ نہیں آئے، تو آپ کے لیے کام کرنا نا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے برتن، کپڑے وغیرہ یہ سب جو ہے نا، بچوں کو نہانا دلانا یہ سب کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ اگر آپ نپٹاتے جاتے ہو نا اپنے کام، تو پھر آپ کو نا بہت ایزی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مسالہ بھی اگر آپ کا پسا ہوا ہوگا، اور ایسے کام جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں آرام سے کر لینا چاہیے، تاکہ پھر نا آپ جھٹ پر سے پھر کھانا بھی بناؤ تو آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو باقی بس ایسے ہی سارے کام جو ہے نا میں فٹافٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ پھر بچے بھی ہیں، تو بچوں کے ساتھ بچوں والی ماؤں کا تو یہی ہوتا ہے کہ جتنا ان کو ٹائم ملے، جتنا ان کے پاس وقت ہے، انہوں نے بس یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنا کام کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کرے، اور ایسی چیزوں سے اپنا پھر نا اگر آپ نے اپنا پورے گھر کو مینٹین کر کے رکھنا ہے نا، تو آپ کو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کہ آپ اپنے جو گھر پہ جتنا بھی آپ کا بکھیرا ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ میں سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ادرک لہسن کا بھی پیسٹ تھا نا جو، وہ اس کو بھی میں بلینڈر کر رہی تھی۔ اس کو میں نے بس 1 ہفتے کے لیے اسی لیے کیا کہ لائٹ کی وجہ سے، ورنہ میں اس کو نا تقریباً 15-20 دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے نا میں بنا لیتی ہوں۔ ایک پاؤ لیتی ہوں، 1 پاؤ ادرک لیتی ہوں، 1 پاؤ لہسن لیتی ہوں، اور آدھا پاؤ ہری مرچی لیتی ہوں، کیونکہ مرچی میں زیادہ نہیں ڈالتی، میرے بچے ہیں نا۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے آئل ڈالا، اور پھر میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی بھی شامل کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ آپ آئل بھی ڈال دو گے نا تو یہ بہت زیادہ نا آئلی ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا 2-4 گھونٹ جو ہے نا قطرے میں نے پانی اس کے اندر ایڈ کیا، تاکہ نا مشین اچھے سے میری چل جائے۔ تو اس سے نا یہ مسالہ جو ہے نا میرا آرام سے ہفتہ 1 نکل جائے گا۔ بے شک اگر لائٹ اتنی 2 دن بھی اگر 2-4 دن بھی آتی ہے یا 2-4 دن جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ فریج میں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے کہ اس کا نا خراب ہونے کا اتنا نہیں ہوتا ہے، 1 ہفتہ آپ کا آرام سے گزر جائے گا۔ تو اب 2 سبزیاں بھی اتنی نہیں لے کے آ رہی، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ لائٹ کا بہت پرابلم بنی ہوئی ہے۔ بس
خدا کرے کہ لائٹ کے پرابلم سے خدا ہمیں نکالے، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سارا کام کرنا نا، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے۔ ایک جو انسان اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے نا، بالکل رک جاتا ہے، کیونکہ سارے کام ہی آپ کے جو ہے نا وہ بجلی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرا مسالہ جو ہے نا میں نے بلینڈر کر لیا۔ تو بچوں کی بھی اب 2 چھٹیاں ہی ہیں، تو بس یہ ہے کہ بچوں کو دیکھیں گے، پھر بچوں کے ساتھ ہی ہے میں پھر اچھے سے سارا جو ہے نا کام اپنے گھر کا کر لوں گی، تاکہ پھر یہ ہے کہ 2 دن اگر چھٹیاں بچوں کی ہوتی ہے تو میں اس دن زیادہ کام کرتی ہوں، کیونکہ میں پھر چاہتی ہوں کہ میری جو ہے نا کام وہ سارے وینڈ اپ ہو جائے، تاکہ بچے اگر نہیں بھی ہوتے تو پھر میرے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میں نا بچوں کو اسکول بھیج کے پھر کام جو ہے نا میرا اگر کم بھی ہوتا ہے نا تو وہ میں آرام سے پھر اکیلی ہی سنبھال لیتی ہوں۔ اور یہاں میں نے گوشت ابلنے کے لیے رکھا تھا، تو اس کے اندر ہی میں نے ٹماٹر اور پیاز وغیرہ ڈال دیے، کیونکہ میں نا ایسے ہی اس کو ڈال کے بناتی ہوں، اور اس کے اندر میں ادرک لہسن بھی ڈال دیتی ہوں، ہلدی تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں۔ اس سے نا یہ ہے کہ آپ کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے۔ میں چنے بھی اس طرح پکاتی ہوں اور گوشت وغیرہ بھی اسی طرح میں بنا رہی ہوتی ہوں، تاکہ نا یہ پھر بہت ہی آپ کا نا ٹیسٹی بنتا ہے۔ اس کی گریوی وغیرہ شوربہ بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ اس طرح سے ادرک لہسن ڈال دیتے ہو نا، تو وہ گوشت کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے، اور اسمیل وغیرہ بھی نہیں آتی اس سے نا۔ ادرک لہسن بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیا، اور اس سے نا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے نا گوشت کی، وہ بھی نہیں آئے گی۔ اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کرنا ہے، اور اس بہت ہی ٹیسٹی سا نا یہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے گوشت کو فرائی کرتے ہیں، پھر مسالے وغیرہ ڈال کے نا پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو گلاتے ہیں، لیکن میں نا ایسے ہی ابال کے بناتی ہوں، تو مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، تو میں ایسے ہی بناتی ہوں۔ باقی آپ جیسے بناتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس طرح سے اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ساتھ ہی میں چائے بنا رہی تھی، کیونکہ شام کا ٹائم تھا، تو میں نے نا پھر یہ ساتھ ہی چائے بنائی، اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے گوشت بھی بوائل کر لیا۔ تو اس طرح سے نا آپ کی جو لائف ہے نا وہ بہت اچھے سے ایزی سے ہو جاتی ہے، کہ آپ 1-2 کام جو ہے نا وہ اس طرح اپنا مینیج کر لیں۔ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو کچن کے برتن ہیں یا کچن کی چیزیں ہیں وہ سمیٹتے جاتے ہو، یا پھر اس طرح آپ کرتے ہو کہ جیسے آپ اپنے کھانے سے فری ہوتے ہو تو آپ جو ہے نا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے ٹماٹر اور ہری مرچی میں بہت کم ہی مسالہ وغیرہ لے کے آ رہی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ نا الجھن ہوتی ہے پھر اگر آپ کا جو ہے نا مسالہ، اور آدھا میں نے مسالہ پیس لیا اور آدھا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کو ایسے رکھوں گی نا تو یہ ہے کہ اسی طرح خراب تو ہونے کا چانس تو ایسے بھی ہے، لیکن ویسے زیادہ پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے رکھ دوں گی تو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا کہ میرے لیے نا زیادہ الجھن ہو جائے گی، اگر خراب ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے سب پیسوں کی آتی ہے چیزیں۔ اور باقی آج کا لوگ یہی تک تھا۔